اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 149 آج ہم پڑھیں گے۔ روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اللہ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور روز کی جو آیت ہم سمجھتے ہیں اس سے ہم روز کا ڈیلی بیسس پہ اپنی تربیت کر سکیں، آمین۔ تحویل قبلہ کی بات چلی آ رہی ہے، آپ لوگوں نے ابھی آیت کی تلاوت سنی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ہی یہ آیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر ہم اس کو سمجھیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے بھی، خرجتا آپ نکلیے، واحد کا صیغہ ہے، آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کرنی ہے۔ فولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موڑ لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جی، تو ہم دیکھ رہے ہیں جب سے دوسرا سپارہ شروع ہوا ہے تحویل قبلہ کی ہی بات چلی آ رہی ہے، اور بار بار ایک حکم کا ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا تکرار کیوں؟ پہلے صرف یہ حکم دیا گیا کہ قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنی ہے، اور اب یہ کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تو تم نے مسجد حرام کی طرف، مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یعنی یہ سینٹر قرار دیا گیا مسلمانوں کا کہ جب تو آپ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، حرم کے اندر ہوتے ہیں، پھر آپ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن اور آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تب بھی آپ نے اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ ڈائریکشن کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے، اور لیکن جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے پھر آپ اندازہ لگائیں گے کہ قبلہ کدھر ہے، اور پھر آپ نے اندازہ لگا کر پتہ کر کے آپ نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر سوار ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پہلے آپ نے جب نماز شروع کی ہے آپ قبلے کا تعین کریں گے اور آپ پھر ادھر منہ کر کے نماز شروع کریں گے۔ بعد میں اگر سواری اپنا رخ بدل لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب نماز شروع کرنی ہے تب آپ نے تعین کرنا ہے۔ تو گویا قبلہ مسلمانوں کا سینٹر ہے، ہر چیز کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ایون کہ ہر فرد نے اپنا کوئی نہ کوئی سینٹر، کوئی مرکزی پوائنٹ، سینٹرل پوائنٹ فکس کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہر سیل کا ایک نیوکلس ہوتا ہے، اگر وہ نیوکلس نہ رہے تو وہ سیل برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہر ایک کی لائف کا ایک سینٹرل پوائنٹ، ایک مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا سینٹرل پوائنٹ، ہمارا مرکزی پوائنٹ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی توحید ہے۔ توحید جب ہوتی ہے پختہ تو پھر اتحاد بھی قائم رہتا ہے۔ بالکل آپ کلاک کو دیکھیے، کلاک کے اندر ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر سوئیاں لگی ہوتی ہیں جو کہ نمبرز کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو بالکل ایسے ہی توحید ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بیت اللہ کی طرف روح کرنے کا، بیت اللہ کی طرف حج اور اعتکاف کے ارادے سے جانے کا، تاکہ وہاں پر جا کر مسلمان متحد ہو سکیں، اور یہ توحید ہے جو ان کو جمع کرتی ہے۔ تو
اب یہ بار بار جو حکم آیا ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ سمجھیں یہ آیات جو ہے نا یہ فقہ کا کام کرتی ہیں تحویل قبلہ کے ٹاپک کو لے کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ حکم یہودیوں پر بہت گراں تھا، بہت بھاری تھا ان پر یہ حکم. آپ سمجھے جیسے جب یہ آیات شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ گویا یہ ایک سیریمنی ہو رہی ہے، ایک امت کو اللہ کی لاڈلی امت بننے کی اور اللہ کی جو ہے وہ نائب امت بننے کی سیریمنی ہو رہی ہے. تو ان کی معزولی ہو رہی تھی، بنی اسرائیل کی معزولی ہو رہی تھی. اگر امت محمدیہ کی تعیناتی ہو رہی تھی تو ان کی معزولی ہو رہی تھی، اور ان کی معزولی کا جو تابوت تھا یہ حکم اس میں آخری کیل ثابت ہوا تھا. اب نبی بھی بنی اسماعیل میں سے اور اب قبلہ بھی وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو اسی لیے یہ حکم ان پہ گراں گزرتا تھا، ان کے لیے یہ بہت بھاری تھا. اور اللہ نے اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے بھی کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں تم نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، جہاں کہیں ہو جہاں سے بھی نکلو تم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. تو اس آیت میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ جتنا آپ کے اندر توحید مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ کا اتحاد بھی مضبوط ہوگا. جیسے جیسے توحید کم ہوتی ہے ہم لوگ شخصیتوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر شخصیتوں کی محبت ہمیں فرقہ واریت کی طرف لے آتی ہے، گروہ بندیوں کی طرف لے آتی ہے، توحید کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. تو آج ضرورت ہے ہم توحید کو مضبوط کریں. تو آج امت مسلمہ جو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جو قومیت میں بٹی ہوئی ہے، عرب اور غیر عرب کی قومیت میں بٹے ہوئے ہیں، اور پھر شیعہ اور سنی کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں،